نور و قدر و کوثر کہتے ہیں کہ زمان میں ذکر کسی نورانی مقام سے گزر رہا تھا، کسی بیابان سے جنگل سے ایک پاس میں گزر رہا تھا، تو بیابان تھا، جنگل تھا، اکیلا تھا، چلتے چلتے راستے میں مجھے نظر آیا کہ میں نے دیکھا کہ ذرا ایک گھر دیکھا یا ایک جھونپڑی میں نے دیکھی، تو میں جھونپڑی کے پاس چلے گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لوہار ہے، لوہار لوہے کا کام کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں کے پاس میں اس کے پاس بیٹھ گیا، میں نے یہ سوچا کہ میں میرا جنگل سے گزروں گا، اس لوہار کے پاس چلتا ہوں اور یہ چھری چاقو بناتا ہے، تو میں بھی اپنی حفاظت کے لیے کوئی سے چھری چاقو خرید لوں گا اور آگے بڑھیں۔ جیسے میں تو حیران کرتا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ جب مٹی کے اندر استقرار چل رہی ہوتی ہے، وہ لوہا جاتا ہے، لیکن اس لوہے کو کسی وسیلے کے کسی کپڑے کسی وسیلہ بلکہ وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس سوڑ کو انسان لوہے اور چھری چاقو کو جب دھار دے رہا ہے، کوئی پیشار کی طرف بلڈ کر رہا ہے، بنا رہا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو پکڑتا ہے، اٹھاتا ہے دائیں بائیں اور پھر اس کو وہ پسند تھوڑے کی تب لگاتا ہے۔ کہتے میں دیکھتا رہا، میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ نہیں چلتے؟ میں نے سوال سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ نہیں چلتے؟ اس سوال سے کوئی جواب نہیں۔ میں پوچھتا رہا، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں۔ آخر بار بار میں پوچھنے اور اصرار کرنے پر اس نے کہا کہ تمہاری طرف کئی لوگ میرے پاس آئے، لیکن میں نے کسی بندے کا سوال کا جواب نہیں دیا۔ پوچھتے رہے مجھ سے کہ کیا تمہارے ہاتھ نہیں چلتے؟ یہ کیا موجودہ ہے؟ ایسا کیسے کر لیتے ہو؟ میں نے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آج تو شدت کے ساتھ بار بار مجھ سے استفسار کر رہا ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے، اب سننا چاہتا ہے۔ کہتا ہے کہ دن میں اپنی کسی شاپ کی دکان پر تھا، تو خاتون آ گئی کہ جس کا شوہر بہت قتل بیوہ اور جس کے گھر میں اس کے یتیم بچے تھے۔ اس نے آ کر مجھ سے کچھ پیسوں کچھ ضروریات مانگی، پیسے میرا مجھ سے مانگے کہ میرے بچے گھر میں بھڑک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کو پیاس ہے، مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو۔ وہ کہتا ہے، شیخ عباس پوری سے کہتا ہے کہ جب میری نگاہ اس کے صورت پر، اس کے چہرے پر پڑی تو وہ انتہائی حسین و جمیل تھی اور میرے اندر گناہ میں اٹھائی ہوئی، میں نے اس کو دعوت گناہ دی، وہ گناہ جانے چلی گئی اور اس لیے اس کی ضرورت پوری نہ ہو سکی۔ میں مقام فاطمہ زہرا بیان کرنا چاہتا ہوں، عظمت فاطمہ زہرا کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر جب اس کی ضرورت نہیں سے پوری نہ ہو سکی، وہ پھر میرے پاس آ گئی اور مجھ سے پھر آ کر دست سلام بلند کیا میرے سامنے آ کر اور مجھے کہا کہ اچھا تھوڑی سی میری مدد کر دو۔ میں نے کہا کہ میرا جواب میں رہتا ہے۔ پھر اس کو گناہ کی طرف دعوت دی۔ اس نے کہا اے بندہ خدا، تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، شاید تم مجھ سے واقف نہیں ہو، تمہیں میری معرفت نہیں ہے، تم مجھے جانتا نہیں ہے۔ میں سید ذاتی ہوں اور فاطمہ زہرا کے حسب نظر سے میرا تعلق ہے۔ میں فاطمی ہوں، میں سید ذاتی ہوں، میں فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں۔ وہ بندہ خدا کہتا ہے کہ میں فاطمہ زہرا کا جب نام آیا، اسے میرے سامنے بیان کیا تو اپنے آپ کو پوچھنے لگا
کہتا ہے کہ میں نے اس کی جو مدد کرنے کی سوچ کی مدد کی. کہتا دن بھر میرا اپنے کام پر جی نہیں لگتا تھا. کام کا اعتماد میں جی نہ لگے انسان کو اطمینان قلبی حاصل نہ ہو. انسان ڈھونڈتا ہے کہ کوئی مقام کوئی جگہ شاید گھر میں مجھے اطمینان مل جائے, بال بچوں کے درمیان بیٹھ شاید میرا قلب مطمئن ہو جائے, میں اپنے اضطراب اور آرام کے بستر میں چلا جاؤں, شاید مجھے وہاں پر کوئی سکون اور آرام میسر آ جائے. لیکن کہتا ہے میں جب گھر پہنچا میں اپنے بستر پر آیا لیکن مجھے کوئی آرام اور سکون نہیں تھا. میرے اندر ایک عجیب کیفیت اور بے چینی پائی جا رہی تھی. کہتا ہے اسی بے چینی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی. اسی بے چینی کے عالم میں اسی کیفیت میں میری آنکھ لگ گئی. جب میری آنکھ لگی میں نے خواب میں دیکھا دختر پیغمبر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آقا مجھے کہتی ہے اے بندہ خدا, آج تو نے مجھ فاطمہ کے نام کی لاج رکھی ہے. فاطمہ تاکہ دیتی ہوں ضمانت کہ اللہ نے تجھ پر دنیا کی آگ کو بھی حرام کر دیا ہے, آخرت کی آگ کو بھی حرام کر دیا ہے.